بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی طاقت کتنی تھی؟ قوم لوط کی بستی کو الٹنے والے فرشتے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو کیسے روکا؟ اگر خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو نہ روکا جاتا تو زمین پر کیا تباہی آتی؟ کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے واقعہ کو پورا سماعت فرمائے۔ برسی نے اپنی کتاب میں فتح خیبر کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مرحب کے قتل ہو جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خوشخبری سننے کے بعد ان سے حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ خوشخبری کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل اور میکائیل علیہم السلام دونوں فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو ہوا میں روک دیں تاکہ تلوار پوری قوت سے نہ مار سکیں۔ اس کے باوجود مرحب، اس کی زرہ اور اس کا گھوڑا دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار زمین میں گھس گئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، اے جبرائیل، زمین کی طرف جلدی سے جاؤ اور علی کی تلوار کو کٹاؤ سے روک دو تاکہ وہ زمین کی تہہ تک نہ پہنچ جائے اور زمین زیر و زبر نہ ہو جائے۔ میں جلدی سے آیا اور اس تلوار کو روک دیا۔ میں نے اپنے پروں پر اس کی قوت کا زور اتنا محسوس کیا کہ قوم لوط کی 7 بستیوں سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ میں نے اس تلوار کو 7ویں زمین سے اکھیڑا اور ایک ہی پر کے اوپر رکھ کر آسمان کی گولائی تک لے گیا۔ وہاں اٹھائے اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر رہا یہاں تک کہ سحر کا وقت ہو گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اسے اوندا گرانے کا حکم دیا، تو مجھے ان 7 بستیوں کی زمین کو اتنی دیر اٹھانے میں اتنا بوجھ محسوس نہ ہوا جتنا اس تلوار کو روکنے میں مجھے قوت صرف کرنا پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے فوراً وہ 7 زمینیں نیچے کیوں نہ گرائیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اس قوم کا ایک بوڑھا سفید ریش آدمی چت لیٹا ہوا تھا اور اس کی داڑھی جانب آسمان تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آئی۔ جب وقت سحر ہوا وہ بوڑھا سوتے میں پلٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دینے کا حکم دیا۔ اسی دن یعنی فتح خیبر کے دن جب قلعہ فتح ہوا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا تو ان عورتوں میں صفیہ نامی عورت بھی تھی جو قلعے کے حاکم کی بیٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے چہرے پر زخم کے نشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا رخ کیا تو کچھ مشکلات نظر آئیں تو انہوں نے اس کے ایک برج کو پکڑ کر اس زور سے ہلایا کہ قلعہ اور اس کے رہائشی سب ہلنے لگے، اور جو لوگ اس کے اندر اونچی جگہ پر تھے وہ گر گئے۔ میں اپنے تخت پر بیٹھی تھی، اس سے گر پڑی اور مجھے اس وقت یہ چوٹیں آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صفیہ، بے شک جب علی کو غصہ آیا اور انہوں نے قلعہ کو جنبش دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی غضب میں آ گیا۔ آسمانوں پر کپ کپی طاری ہو گئی یہاں تک کہ فرشتے خوف سے اپنے چہروں کے بل گر پڑے۔ یہ شجاعت ربانی کافی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا اندازہ آپ نے لگا لیا۔ کیا یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایسا صاحب تصرف، صاحب قوت اور صاحب معجزہ اور یگانہ روزگار، جس کی ماتحتی میں اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر فرشتے ہوں اور جس کی ضرب سے تحت الثری تک زمین اور آسمانوں کے فرشتے لرز اٹھیں، ان کے گلے میں رسی ڈال کر لوگ کھینچتے ہوئے لائیں
اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ واقعہ پڑھنے اور سننے کے بعد آپ احباب خود فیصلہ کر لیں۔